زندہ مقدس اور اللہ تبدیل کلام الہی میں سے لوکا حکیم کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 22واں باب اس کی 24ویں آیت سے 34ویں آیت کے آخر تک خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام الہی میں سے کلام کا یہ حصہ آج جو تلاوت کیا گیا ہے انتہائی خوبصورت خدا کا کلام ہے۔ سارا کلام بہت خوبصورت ہے جس کی ہم بارہا مختلف خاتون سے اور جو معلمین ہیں بائبل کی تعلیم دیتے ہیں ان سے سن چکے ہیں خدا کے کلام کی تعریف کہ خدا کا کلام جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور اسی کے قدرت کے کلام سے اس نے ہر ایک چیز کو سنبھالا ہوا ہے اور اسی کے کلام کے وسیلہ سے ہر ایک چیز پیدا ہوئی ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے کلام کے وسیلہ سے پیدا نہیں۔ اور میرے عزیزو یہ ہے تحریری کلام اور ایک ہے مجسم کلام۔ مجسم کلام کے بارے میں آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مجسم کلام کون ہے۔ مجسم کلام خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں اور کلام خدا تھا۔ ٹھیک ہے، کلام خدا تھا۔ میرے عزیزو جب تحریری طور پر یہ کلام میرے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تحریر فرمایا گیا تھا کہ ہم اسے بھول نہ جائیں اور خدا کی قدرت اور اختیار، اس کی بزرگی، حشمت اور پیری اور قدرت جو اس کلام میں تحریر ہے اس سے ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں۔ اور میرے سنو پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 19ویں آیت سے 34ویں آیت کے آخر تک پڑھا تھا اور اس میں سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے سے رابط رکھے گا، یا ایک سے محبت رکھے گا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ اور آگے لکھا تھا خداوند نے خود فرمایا کہ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور میرے سنو اس میں ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ جو دولت ہے تموتھیوس کے خط میں وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے پہلا تموتھیوس 6 باب میں کہ جو دولت ہے، جو دولت کی خدمت ہے، وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے، خدا کے کلام سے دور لے جاتی ہے اور اس میں لالچ آ جاتی ہے۔ اور جس خدمت میں لالچ ہے وہ اصل میں خدا کی خدمت نہیں ہے۔ اور تموتھیوس نے ہمیں بتایا اور بالخصوص تو خداوند یسوع مسیح تموتھیوس کو پالوس رسول نے لکھا اور تموتھیوس نے کلیسیاؤں کو بتایا، اور یہ مسیح یسوع کی ہی تعلیم ہے جسے آگے لے کر رسول چل رہے ہیں۔ خداوند نے کہا اگر انسان ساری دنیا کی دولت حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ اور لکھا ہے کہ تم فکر کر کے اپنی زندگی کی ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور خداوند نے کہا آسمان کے پرندوں کی طرف دے جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں دیتا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ تمہاری قدر تو ان پرندوں سے کہیں زیادہ ہے، اور تم پہلے ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہنا، کیونکہ ان چیزوں کی تلاش میں کون رہتا ہے؟
خیر ہو. پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں. دیکھیں اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے، کوئی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں پیغام سنا رہا ہوں، میں خدا نے مجھے چنا ہے، یا دیکھیں یا میں کہتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، تو یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ چل رہا ہے. خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ. بڑی بات یہ نہیں ہے کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے چنا ہے اپنی خدمت کے لیے. اور ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیوں، بالکل یہ بھی بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. خدا کسی مشن کا، خدا کسی انسان کا، خدا کسی قوم کا، خدا بنی اسرائیل کا بھی محتاج نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم خدا کی مقدس قوم ہے. بالکل مقدس ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں سے خدا کو نفرت ہے؟ پھر خدا نے انہیں کیوں تخلیق کیا؟ اس بات کو نئے عہدنامہ میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے، جہاں پر رومیو کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہو. اس میں یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ فلسطین ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ موابی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے یہ مادی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ فارسی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ عرب ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کیا. ساری نسل انسانی کی بات ہو رہی ہے. لیکن بے شک خدا نے بنی اسرائیل قوم کو چنا اور دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ کو اس دنیا میں بھیجا. اور وہ نجات دہندہ کوئی اور نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. میرے عزیزوں، خدا کسی کا محتاج ہے. ہم سب اس کی محتاج ہیں، اس کی محبت کے محتاج ہیں. اور اگر ہم خدمت کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا 22-24 سے لکھا، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی، شاگردوں کے درمیان تکرار ہوئی. لکھا ہے ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. آگے سوال ہے. یہی چیزیں آج ہمارے اندر، یہی چیزیں رسولوں کے اندر تھی. لیکن جب ہم خندہ پشانی سے، خندہ پشانی یہ کہتے ہیں جب ہم اپنے اندر کوئی بھی چیز سٹور نہیں کر لیتے، کسی کو خدا کے کلام کو یعنی کہ بلا تعصب اسے پہلا درجہ دیتے ہیں، اور ہم جب اسے قبول کرتے ہیں تو پھر میرے عزیز بہن بھائیوں حالات اور ہوتے ہیں. جب ہم خندہ پریشانی سے خدا کے کلام کو، خدا کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم سب کو قبول کرتے ہیں. وہ خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں. شاگرد آج بھی بہت سارے لوگ خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھے ہیں، ہم بلیسڈ ہیں، یہ بلیسڈ نہیں ہے، وہ بلیسڈ ہے، وہ بلیسڈ نہیں ہے، یہ بلیسڈ ہے. بھائی جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہا ہے، جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے
شاگردوں کے درمیان ایک سوال ہوا ہے. آپ خود بائبل پڑھ سکتے ہیں، بائبل کے اندر یہ نشان لگا ہوا اس بات، اس آیت کے آگے کہ ان میں یہ تکرار ہوئی. تکرار آپ سمجھتے ہیں پیسوں مباحثہ نہیں جی اسی بڑھے ہیں، اسی بلیسٹاں. آج بہت سارے لوگ، بہت ساری مشنیں ایک دوسرے سے تکرار کر رہی ہیں. کہتے ہیں جی اسی بلیسٹاں تسی فارغ ہو. یہاں اسی میں مطلب کہنا کہ اسی بلیسٹاں تسی سارے فارغ. بھائی جو خدا کو مان رہا ہے، خدا کے کلام کو مان رہا ہے، مسیح خدا باپ بیٹے روح القدس کو مان رہا ہے، خدا کی محبت کو مان رہا ہے، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان رہا ہے، روح القدس کو دوسرا مددگار مان رہا ہے، تو وہ پھر کیوں نہیں بلیس؟ لیکن وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق سمجھا. اور جب خدا نے جو اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں اپنا فرزند بنا لیا، تو یہاں پر شاگردوں کے درمیان تکرار ہوئی. اور آگے کیا کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. اب کئی لوگ کہیں کہ پہلے میں چنیا گیا تھا. پترس نے کہا میں کشتی پرا کیتی سی، خداوند نے مینوں کہا سی کلام سنان لئی تھوڑی جی کشتی کنارے تو ہٹا. میں پہلا آیا. یوحنا کہنا میں نکا جا تھا، میں سارا کچھ چھاڑ کے خداوند دے پیچھے آ گیا. متی یہ کہنا ہونا لو جی میں مسعود دی چونگی تے بیٹھا، میرے کو خداوند پہلے گزرے، میں انہاں کہا میرے پیچھے آ جا تو میں خداوند دے پیچھے آ گیا. سب میں تکرار ہو رہی ہے، تکرار تو ہو رہی ہے. یہاں پر بائبل کہہ رہی، بائبل بیان کرتی ہے کہ ان میں تکرار ہوئی کہ ہم میں بڑا کون سمجھا جاتا ہے. اور آگے یہاں پر دیکھ خداوند نے انہیں کیا کہا، لکھا ہے اس نے ان سے کہا غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کراتے ہیں، مگر تم ایسا نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے. اور لکھا ہے کہ جو تم میں بڑا ہے وہ کیا کرے، چھوٹے کی مانند. آج سب سے بڑی بات جو ہے، اور آگے لکھا ہے جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. آگے لکھا ہوا دیکھیں ذرا، خداوند نے کتنے خوبصورت باتیں. یہ آیتیں ہیں، یہ خداوند یسوع المسیح کے زبان مبارک کے الفاظ ہیں جنہوں نے کہا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، جو کھانا کھانے بیٹھا یا جو خدمت کرتا ہے. نہیں، کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. دیکھیں ذرا، یہ کس نے کہا ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے، جو عام ہستی نہیں ہے، وہ مجسم کلام ہے.
کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور مرکز کی انجیل 10ویں باب کی 45ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے. خدا خدمت لینے کے لیے نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے. اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے خادم ہیں، خدا کے خادم ہیں، تو ہمارے اندر تکرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں بڑا کون ہے. خداوند نے کہا جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ کیا کرے؟ سب کا نوکر بنے. کون بننا چاہتا ہوں؟ دوجی گلی 2 دن والی پانی منگا لو، میں تے نوکر لگا ہوں، پھر وڈا کیوں بن گیا؟ پادری صاحب ہونے نو بھی ہو گیا، مینوں بھی بھیجو، یا چاچو جی ہونے نو بھی ہو. دیکھیں بڑا جب بننا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے. وہ مہین ہے، وہ کروڑبین پر تخت نشین ہے، وہ صداقت کے تخت پر تخت نشین ہے. اور میرے عزیز بہن بھائیوں، قدوسیت جو ہے وہ اس کے گھر کو شیبہ ہے. پھر بھی وہ انسان کی صورت میں آیا. دیکھیں فلپیوں کی کلیسیا کا نام تھا. دوسرا بات 6 آیت سے آپ کے سامنے پڑھ لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اگر آگے دیکھیں، اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو. اور اگر ہم نے خدمت کرنی ہے، خدمت فرما برداری، اطاعت اور خدمت کرنے والے کو خادم کہتے ہیں. لکھا ہے نیم تھے تو طرح طرح کی ہے مگر روح ایک ہے، اور خدمتیں طرح طرح کی ہے مگر خداوند ایک ہے، اور تاثیریں طرح طرح کی ہے مگر خدا ایک ہے. خدمتیں طرح طرح کی. اگر خادم بننا ہے تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند نے کہا کہ میں تمہارے درمیان کس کی مانند ہوں؟ خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. دیکھیں خالق انسان کی خدمت کر رہا ہے، اس سے بڑا ذات کیا ہوگا؟ اس سے بڑی عاجزی کیا ہوگی؟ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کے برابر تھا، لکھا ہے اگر اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھے. اگر خادم بننا ہے، خدمت کرنی ہے، خدمتیں طرح طرح کی ہیں. اگر خدا کا خادم بننا ہے تو اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا ہر طرح کے تعصب سے کہ ہم میں بڑا کون ہے. پریسبیٹرین پڑھے، پینٹیکوسٹل پڑھے، میتھوڈسٹ پڑھے، آرتھوڈاکس پڑھے، کیتھولک پڑھے ہیں، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا باہر. کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پسند حق پہنچا، اور جنہوں نے اسے قبول کر لیا انہیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے. اگر ہم نے خدا کی خدمت کرنی ہے تو، اگر مشنوں کی خدمت کرنی ہے تو پھر
یہ اپنی مرضی ساڑھے مشن صاحب تو قدیم ہے بھائی، بے شک جتنی مرضی قدیم ہے مشن، لیکن سب سے پہلے کیا تھا؟ ابتدا میں کلام خدا کے، اور وہی کلام خدا تھا، اور یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے، اور میرے عزیز بہن بھائی، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، اور اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو دیکھیں خدا کسی کا محتاج نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اس کو اپنے جو لکھا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور لکھا ہے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے اندر سے ہر طرح کے تعصب کو، نفرت کو، جھوٹ کو، لالچ کو، اگر ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے تو نکال باہر کرنا ہوگا۔ اپنے اندر گھمنڈ کو، غرور کو اور تکبر کو ہم نے باہر نکالنا ہے، تب ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر محبت، حلیمی اور روکنی نہیں ہوگی، ہم خدا کی خدمت، مسیح کی خدمت نہیں کر سکتے، اور خدمت اختیار کریں۔ دیکھیں ہمارے کتاب اس کا 17واں باب اس کی 25ویں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ انسانوں کا محتاج ہو کہ انسان، 17واں باب اس کی 25ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، 24ویں آیت سے لکھا ہے جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ میرے دلوں یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ خدا کی دعا ہے، اور اگر ہمیں خدمت ملی ہے تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا، اور یوحنا کے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور تم جا کر اس لیے کہ بہت سا پھل لاؤ۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں کہ انسانوں کے ہاتھوں سے، لیکن یہ شرف کی بات ہے کہ اس نے مجھے، آپ کو اور جتنے لوگ اس نے اپنی پاک خدمت کے لیے چنے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ اور ہمیں جب خدمت کرنی ہے تو خدمت کس طرح کرنی ہے، ذرا دیکھیں رومیو کے رسالے کا نام خط اس کا اور مقام اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی 7ویں اور 12ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اور آگے 11ویں آیت آپ کے سامنے ہے، یہاں لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ کوشش میں کبھی سستی نہ کرو۔ اگر خداوند کی خدمت کسی بھی طور سے ہمیں ملی ہے، کسی کو خدا کا کلام سنانے کی نعمت ملی ہے، کسی کو دیکھیں بچے ہیں
یہ ہم تو ستائش کرتے ہیں. اور یہ بک کے خط میں لکھا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اور ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے, اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں, یہ خدمت ہم نے ایک خندہ پیشانی سے کی. اس میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں. سستی نہ کریں. یہاں پر لکھا ہے کہ سستی, کوشش میں سستی نہ کرو, روحانی جوش میں بھرے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو. اور میرے دلوں, جب ہمیں یہ خدمت ملتی ہے تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کسی انسان کی خدمت کر رہے ہیں. اکثر یہ بھی ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسی پادری صاحب کی خدمت کر رہے ہیں, وہ ایسی چرچ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ ایسی اگر ہم کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں. کبھی اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کلیسیا کی خدمت کر رہے ہیں, بلکہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور دیکھیں غلطیوں کی کلیسیا کا نام تھا اس کا 5واں باب. غلطیوں کی کلیسیا کا نام اس کا 5واں باب, اس کی 13ویں آیت آپ کے سامنے پڑھو. لکھا ہے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو, مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے, بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. محبت کی راہ سے کس کی خدمت کرو؟ ایک دوسرے کی. اور میرے سیدھو, جب پچھلے اتوار سے پچھلا اتوار ہم نے تیتس کے نام مقدس پالوس رسول کا خط, اس کا 3واں باب اس کی 11ویں آیت سے پہلی آیت سے 11ویں آیت تک تلاوت کیا تھا. اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر ایک نیک کام میں, نیک کام کرنے کے لیے مستعد رہو. اور اس میں سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ متی کے انجیل 25ویں باب جب خداوند بہت سارے لوگ خداوند کی حضوری میں جا کر یہ کہیں گے, اے خداوند کو کہے گا کہ اے مولانا میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو تمہارے لیے اور ابلیس کے لیے اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سو میرے سیدھو, تو خداوند کو کہیں گے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا, پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا, ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا, بیمار تھا اور قید میں تھا تم نے میری خبر گیری نہ لی. تب وہ جواب میں کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے, ذرا غور طلب بات ہے, ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی. کس کی خدمت؟ جب ہم بیماروں کا پتہ کرتے ہیں, جب ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو ہم کس کی خدمت کرتے ہیں؟ خداوند کی خدمت کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اور میرے سیسو, اس لیے خداوند نے متی کے انجیل 24-23 باب میں کہا, ذرا غور کریں, فقیروں اور فریسیوں کے لیے بات کی. اور بہت سارے لوگ آج بھی اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. 5ویں آیت 23 باب لکھا ہے وہ اپنے سب کام آدمیوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کرسیاں اور بساروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں, مگر تم ربی نہ کہلواؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب کیا ہو؟ بھائی.
ہم سب بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کی خدمت کرتا تو کوئی احسان نہیں کرتا۔ اور جب ہم کسی کو بھوکا دے کر، پیاسا دے کر اس کی خدمت کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے خدا ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر، پیاسا دے کر، ننگا دے کر تیری خدمت نہ کی۔ جب ہم خدمت کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے پاکستان میں، بیابان میں، کھیت میں اتر چکے ہیں تو پھر اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، خدا مہیا کرے گا۔ پھر میرے دلوں ہمیں خدمت کے لیے خدا پریشانی سے تیار ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ میں خدا پر احسان کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں سیفسیوں کی کلیسیا کا نام تھا، اس کا چھڑا ہوا چھٹی آئے سے آپ کے سامنے کیا آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو۔ آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پورا کرو۔ جب ہم سچے دل سے خدا کی خدمت کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی خدمت، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو۔ یہ خدمت جو ہمارے ذمہ لگی ہے، جو خدا نے ہمیں یہ شرف دیا ہے، کسی بھی طرح سے خدمت ہو سکتی ہے۔ سنڈے اسکول کی بیٹیاں خدمت کر رہی ہیں، ہمارے بھائی بیٹے میوزیشین یہ خدمت کر رہے ہیں، ایلڈر صاحبان خدمت کر رہے ہیں، مبشران انجیل خدمت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے خدمت کرنی ہے تو یہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم آدمیوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ خزانچی کی خدمت ہے، چرچ کمیٹی کی خدمت ہے، اور ہم نے خدمت خدا کی کرنی ہے، مشن کی نہیں کرنی، دولت کی نہیں کرنی، شیطان کی نہیں کرنی۔ اور جب ہم خدا کی خدمت کریں گے تو ہمارے اندر برداشت ہوگی ایک دوسرے کے لیے، ہم ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ لکھا ہے کہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ غلطیوں کی کلیسیا کے نام خاتمہ میں لکھا محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، اور یہ خدمت ہم نے مجبوری سے نہیں کرنی، اور اگر مجبوری سے کر رہے ہیں تو یہ خدا کی خدمت ہے، یہ دکھاوے کی خدمت ہے، اور جو دکھاوے کی خدمت کر رہا ہے وہ خدا کا عزیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے کلام نہیں ہے۔ لوکا کی انجیل 14ویں باب دیکھیں، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائی اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے یہ دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ لوکا کے 14واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی ماں اور باپ، بہن، بھائی، بچوں، بیوی کو بلکہ اپنی جان کو بھی مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا میرا شاگرد نہیں، میرا خادم نہیں۔ جو خدمت، جو تم میں بڑا بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ چھوٹا بنے۔ اور آج ہم لمحہ فکریہ ہے، ہم سبوں کے لیے ہم چھوٹا نہیں، کوئی بھی چھوٹا بننا نہیں چاہتا، بڑا بننا چاہتے ہیں لیکن چھوٹا نہیں بننا چاہتے۔ خداوند چھوٹے، دیکھیں اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کی چیز کو قبضہ میں نہ رکھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار۔ تو میرے عزیزو، ہم جو اس کے خادم ہیں،
خدا اگر دیکھیں لکھا ہے نبوت نویس کہتا ہے کہ جے تو میرے گناہاں دا کرے حساب کون جو تینوں کھلو کے دے سکتا ہے. جے اگر وہ ساڈے گناہاں دا حساب کردا پھر سانوں نجات نہیں سی. یہ دی محبت ہے جڑی مسیح یسوع وچ اور انہیں سانوں اپنی خدمت لئی چنیا تو پھر سانوں ایک دوجے دی برداشت کرنا. یہ اپنے تو ایک دوجے نوں بہتر سمجھو. سارے بھی دیکھو خداوند دے جڑے انہاں دے منہ تے ٹھوکرے نے انہاں دے ہتھاں وچ کیل لگے ہوئے نے پیراں وچ کیل نے سر تے کنڈیاں دا تاج ہے نفرت کر رہے نے پھر بھی وہ کہندے نے باپ انہاں نوں معاف کر دیو کہ یہ نہیں جانتے کی کرتے ہیں. اگر اسی خدا کی خدمت کر رہے ہیں دعا کسی کرتے ہیں اے باپ جدو اسی ہمارے باپ پڑھ رہے ہیں جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض میں معاف. کیا ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں؟ دعا تو کرتے ہیں. کئی سالوں تین اندر چل رہی ہیں ناراضگیاں نہ ہو میں تو جانا ہی نہیں ہوتا وہ ساری ختم. بھائی اگر یہ چیزیں خدا دیکھتا تو پھر تو انسان کے ساتھ کبھی صلح ہی نہ کرتا. عالم بار بار خدا کی تمجید ہو اور شبیہ بار ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے کیا ہو صلح. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جو خدمت کرتے ہیں اس میں صلح کا پیغام ہو، محبت کا پیغام ہو، احساس کا پیغام ہو، ایک میل ملال کا پیغام ہو، رفاقت کا پیغام ہو. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی خدمت کریں جس میں کسی طرح کا لالچ نہ ہو، کیونکہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ذریعے میرے سلو خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے. آمین.